بجلی نے جھپکا مارا تھا جی، بجلی اچانک چلی گئی تھی۔ بجلی تو فوراً آ گئی، لیکن یہ نظام ان کا اس میں آنے میں دیر لگی۔ آپ لوگ باخبر رہیے گا، کبھی ایسے اچانک ہوتا ہے وقت کے اندر تو اس کا مطلب یہی ہوگا کوئی بجلی کا پرابلم یا کوئی ٹیکنیکل پرابلم۔ بہرحال معافی چاہتے ہیں۔ جواب میں نے دیا اس کا کہ نینوا کا علاقہ بتایا جاتا ہے، اور یہ عراق کا جو آج کل شہر ہے موصل، وہاں آپ کا مزار ہے۔ تو یہ بحیرہ عرب کا ہی واقعہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ جی اگلا سوال سعید کامران صاحب کا کہ نامحرم کو سلام کرنا کیسا ہے؟ عورت کو کرنا، مرد کا عورت کو کرنا، یا عورت کا مرد کو کرنا، دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ کہیں کسی محفل میں ہیں اور وہاں مرد و عورت دونوں بیٹھے ہیں تو آپ مسلمانوں کی نیت سے سلام کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون جاتی ہے محفل میں تو رشتہ دار ہیں تو پھر تو آواز کے ساتھ کر لے، ورنہ عورتوں کی طرف وہ سلام کرے۔ لیکن خاص طور پر اکیلی وہ جو الگ سے کیا جاتا ہے اس میں فتنے کا ڈر نہ ہو، باقی سلام تو کیا جا سکتا ہے لیکن احتمال فتنے کا، تو گفتگو شروع ہو رہی ہے تو سلام ہو گیا تو ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ خام خواہ مرد کسی غیر محرم کو جو کہتے ہیں نا اس کی توجہ چاہنے کے لیے وہ نہ کرے، کوئی ضروری بات ہے تو اس میں ہو جائے گا۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ درس دیا کہ دشمن کے مرنے پہ بھی خوشی نہ کرو، لیکن جب اب پڑوسی ملک اس وبا میں گھرا ہوا ہے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور کیا الفاظ ادا کرنے چاہیے؟ یہ جو ہے نا کہ دشمن کے مرنے پہ خوشی نہیں کرنا، یہ وہ خوشی ہے کہ جیسے یہ سمجھیں کہ جی یہ مر گیا اور ہم نے نہیں مرنا، وہ بات ہے، اس حوالے سے وہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ جو اگر خدا کا دشمن ہے کوئی مرے گا تو اس پر تو خوشی ہوتی ہے، جیسا ذکر موجود ہے کہ جب ابو جہل مرا تھا جنگ بدر میں تو خوشی کی تھی اور کہا تھا یہ اس امت کا فرعون تھا، بلکہ وہ تلوار جس سے اس کو قتل کیا گیا وہ محفوظ کی گئی۔ لیکن ایسی خوشی وہ جو ہوتی ہے نا جگہ جی شاید یہ مرا ہے ہم نے نہیں مرنا، وہ والی بات ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس وقت انڈیا میں کورونا کی وجہ سے جو صورتحال ہے انسانی طور پر یقیناً کوئی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس سے خوش ہو رہے ہیں، لیکن 2 سال ہو گئے انہیں مقبوضہ کشمیر پر پابندیاں ہیں، کیا انہوں نے ان کو انسان سمجھا؟ ان کے ساتھ جو بدسلوکی ایک عرصے سے ہو رہی ہے اس میں کیوں نہیں اس کا محسوس کیا جا رہا دکھ یا درد؟ بلا شبہ جہاں بھی ہے، صرف بھارت کیا پوری دنیا میں جہاں بھی کورونا سے اموات ہیں تکلیف ہی ہو رہی ہے، دکھ ہی ہے اس بات کا۔ انسانی جان اب جی کسی کی یہ سازش ہے یا آفت ہے جو بھی ہے، دکھ ہے اس کا۔ لیکن اس موقع پر بھی کیا انڈیا کی حکومت نے کشمیر کی متنازع حیثیت جو تھی 370 اس کو بحال کیا؟ کیا وہاں پر کرفیو ختم کیا؟ وہاں کے لوگوں کو انسان کیوں نہیں سمجھا جا رہا؟ ان پر عرصہ حیات کیوں تنگ کیا ہوا ہے؟ تاہم جہاں جہاں بھی کورونا کی وبا ہے اس سے نقصان ہو رہے ہیں، اس پہ انسانی طور پر یقینی طور پر دکھ ہے۔ اگلا سوال سعد راؤ صاحب کا کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی، لیکن جو اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے تو اس وقت جو وحی نازل ہوتی تھی وہ کیا کہلاتی؟ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے مکہ مکرمہ کا 13 سال کا دور، وہ اتنے حصے کی مکی آیات، اس کے بعد مدینہ آ گئے، سفر میں آئیں گی یا مدینہ شہر میں وہ مدنی شمار ہوں گی۔ سیدھی سی یہ بات ہے، یہ نہیں ہوگا کہ یہ خیبر کی ہے، یہ خیبر والی ہے یا یہ تبوک والی ہے، وہ مدنی زندگی کی ہے تو وہ مدنی شمار ہوں گی۔ اگلا سوال محمد عمران صاحب کا کہ اگر امام مسجد حکومت کی طرف سے مقرر کیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی
انٹریکشن نہ ہو، صرف یہ کہ وہ نماز پڑھانے آئے اور آ کر چلے جائے، تو اس کے عقیدے کا اب کیسے معلوم کیا جائے گا اور نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز پڑھانے آیا ہے، نماز پڑھاتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے تو فوراً نہیں بھاگتا ہوگا، مسجد سے نکلنے میں 2 منٹ لگتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں کسی سے بات ہوتی ہوگی، ویسے بھی اس کے قرائن اور آثار ہوتے ہیں، پتہ لگ جائے گا۔ یہ ایسی تو بات نہیں ہے نا کہ جی بالکل پتہ نہیں لگ سکتا، اس کا نام بھی پتہ ہوگا، کہاں رہتا ہے معلوم کیا جا سکتا ہے، کس مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، کہاں کا ہے، کوئی اس کے نام کے لوگ نسبت نام کے ساتھ لگاتے ہیں، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے، تو معلوم کرنا ہو تو مشکل نہیں ہے۔ اگلے سوالات محمد جنید صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال کہ ڈیبٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ لینا کیسا ہے؟ ہمارے ایک محترم عالم ہیں نور احمد شاہتاز صاحب نے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے یہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ پر۔ بینک کے سروس چارجز یا ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے کمپنی کا، اس بنیاد میں کوئی اگر ایسی غلط شرط نہیں ہے تو وہ سروس چارجز کے حساب سے وہ کاٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو شرطیں لگا دیتے ہیں دیر ہونے پہ یا دوسری، وہ جائز نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال تفصیلی حکم اگر آپ کو شوق ہو تو وہ کتاب پڑھ لیں، ورنہ علماء کے اکثر فتوے موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں، تو اس میں جب تک پوری تفصیل نہیں ہوگی، میں صرف اتنی بات کا جواب کہ وہ آپ نے کوئی ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ ہے، اس پہ آپ کا جو رقم ہے تو سروس چارجز لیتے ہیں، لازمی بات ہے وہ سہولت دیتے ہیں، اس کا نظام، اس پہ کتنے لوگ مقرر ہیں، تو وہ اس حوالے سے وہ تو جائز ہیں۔ لیکن کوئی اور شرط لگائی ہوئی ہے کٹوتی کی تو وہ دیکھ کے بتایا جائے گا، ہر ایک کی الگ الگ ہیں، اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ وہ شرط درست ہے یا نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر بچپن میں حج کیا تو کیا وہ حج قبول ہوگا یا بالغ ہونے کے بعد دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جی، اس حج کا ثواب آپ کے والدین کو ملے گا، بلوغت شرط ہے، بالغ ہونا، وہ آپ کا فرض حج نہیں تھا، وہ آپ کے والدین آپ کو چھوٹی عمر میں لے گئے، وہ آپ کا فرض حج نہیں تھا۔ اب اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ اپنا فرض حج ادا کریں گے۔ ان کا اگلا سوال کہ قرآن پاک کی اگر ایک آیت یاد کر کے بھول گئے تو کیا بہت سخت عذاب ملے گا؟ جی، ایک آیت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا اور بھلا دیا، اس پر تو باقاعدہ ہے، لیکن یہ کہ وہ آیت ویسے ایک آیت آپ کے ذہن سے نکل گئی لیکن باقی قرآن یاد ہے تو اس پہ وہ اور حکم ہے، لیکن یہ کہ قرآن پڑھا اور بھلا دیا اس پر بیان موجود ہے، اس پر وعید ہے۔ اگلا سوال ہاجرہ نورین صاحبہ کا کہ کیا عورت کے ساتھ کھڑے ہو کے تراویح پڑھی جا سکتی ہے اگر مرد پڑھنا چاہے تو؟ شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، اگر وہ ایک کمرے میں پڑھ رہے ہیں، مرد آگے ہے عورت پیچھے، پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کا حکم ہے تو اس کے پیچھے بچے کھڑے ہوں، ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی جگہ نہیں ہے، شوہر اور بیوی ایک ہی مصلی پہ ہیں تو شوہر تھوڑا سا آگے ہو، بیوی تھوڑا سا پیچھے ہو کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ سنا ہے کہ جب ایام سے فارغ ہو کے جب غسل کیا جاتا ہے تو اگر دوپہر میں کیا جائے تو اس وقت سے لے کر افطاری تک حالت روزہ میں ہوتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، چونکہ آپ نے روزہ اس دن کا نہیں رکھا، آپ کو زوال کے وقت سے پہلے دعوی کبریٰ سے پہلے نیت کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے آپ پاک نہیں تھیں۔ اگر پاک ہو چکی تھی تو آپ کو نیت کر لینی تھی، غسل بھلے سے آپ نے تھوڑی دیر سے کیا۔ کچھ لوگ یہ ہے کہ شام کو پاک ہو گئے، لیکن یہ کہ اگلے دن ہم نہائیں گے پھر اس کے بعد، تو وہ اگلا دن آپ نے ضائع کیا۔ تو جب آپ پاک ہو گئے ہیں اور اس وقت اجازت ہے آپ کی کہ ابھی آپ نیت کر سکتے ہیں تو وہ حکم ہوگا، لیکن یہ کہ وہ وقت گزر چکا تو اب آپ نے اس دن کا روزہ نہیں ہے تو آپ اس میں اپنا چھپ چھپا کے اگر کھا بھی لیں گے تو روزہ نہیں ہے، آپ نے نیت نہیں کی تو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگلا سوال علی خان صاحب کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی اور آپ نے کتنے نکاح فرمائے؟
جی تقریباً 15 خواتین کے ساتھ نکاح کا ذکر ملتا ہے. 11 بیویاں آپ کی ایک وقت تھی. کچھ نکاح ہوئے لیکن رخصتی نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں. 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے. 6 اولادیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. ایک فرزند حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ 7 اولادیں ہیں اور 11 بیویاں ایک وقت میں رہیں. نکاح 14 یا 15 کی ہے. اگلا سوال محمد مشتاق قادری صاحب کا کہ وظیفے کے طور پر پڑھے جانے والے اذکار پر کیا ثواب ملے گا اور کیا اسے ایصال کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو بھی کلام پڑھا ہے اللہ کے لیے پڑھا ہے. آپ اپنی زندگی کی ہر نیکی کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اگلا سوال مہرین کاشف صاحبہ کا کہ گٹکا کھانا اور اس کا کاروبار کرنے کے حوالے سے کیا شرعی احکامات ہیں؟ گٹکا کہتے ہیں آج کل جو سنا ہے وہ یہ کہ اس میں پان کا پتا نہیں ہوتا، اس کے سارے مسالے ہوتے ہیں. اگر کوئی مضر اس میں چیز ہے یا طریقہ بنانے کا ایسا ہے یا اس میں کوئی غلط چیز ڈالی جاتی ہے تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف یہ کہ صاف ستھرا بنایا جاتا ہے اور اس کو لیا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ مکروہ کے حکم میں آئے گا. تو کوشش کرے انسان، کیونکہ ہر کوئی نکوٹین لیتا ہے، کوئی چائے سے، کوئی کافی سے، کوئی سگریٹ سے. کس کی ملک میں پتا کھایا جاتا ہے، کہیں نسوار لی جاتی ہے، کہیں یہ گٹکا، پان، تمباکو. یہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ہر شخص کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے. تو احتیاط کریں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. تاہم اس میں کوئی غلط جز نہیں ہے تو آپ وہ بنا سکتے ہیں. اگر مضر ہے تو پھر اس سے بچنا بہتر. اگلا سوال محمد جنید صاحب کا کیا ایک دعا جو کہ بار بار مانگنے کے باوجود بھی قبول نہیں ہو رہی ہو تو کیا بار بار اسے مانگتے رہنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ جائز دعا ہے تو آپ 1000 بار کریں، آپ کو اس پہ ثواب بھی مل رہا ہے. وہ دعا آپ کی ذخیرہ ہو رہی ہے. اگر وہ اسی لفظوں میں اسی کیفیت میں پوری نہیں ہو رہی تو یقیناً اس سے بہتر آپ کے لیے قدرت نے انتظام کیا، کتنی بلاؤں سے بچایا ہوگا. جائز چیز کی دعا بار بار کرتے رہیں، منع نہیں ہے. ان کا اگلا سوال کہ کاروبار میں جو نفع ہوتا ہے وہ ہم کسی کو نہیں بتاتے تو کیا اگر نقصان ہو جائے تو اس کا ذکر کرنا ناشکری یہ انسان کا یہ بتایا گیا ہے نا، یہ تو بیان کیا گیا ہے کہ 1,00,000 روپے کا فائدہ اس کا ذکر نہیں کر رہا، 5,000 کا نقصان ہے اس کا 50 سال تک ذکر کر رہا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. تو اس کو یہ کہ نفع کا ذکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، ہاں اس وقت کچھ مشکل میں ہوں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں جی مشکل ہی مشکل ہے، وہ تو اس کو ناشکری ہے. یہ انسان کے بارے میں قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. تو انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے. اور وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے نعمت زیادہ ہو جائے گی. لیکن ہمیں شکایت کی عادت ہو گئی ہے. ان کا اگلا سوال کہ حج میں جتنے پیسے لگتے ہیں اس سے تھوڑے زیادہ ملکیت میں موجود ہوں مگر وہ کاروبار کی نیت سے رکھے ہوں تو کیا اب بھی حج کی فرضیت ہوگی؟ جی آپ نے وہ کہیں لگائے ہوئے نہیں ہیں، یعنی آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ صاحب استطاعت ہو گئے ہیں. آپ کا کوئی جوان بچہ بچی نہیں ہے کہ جس کا نکاح آپ نے کرنا ہو، شادی کرنی ہو، کوئی ایسا فریضہ جو فوراً کرنا ہے. تو پھر یہ کہ آپ حج کریں. اور حج کے لیے کہا گیا جن کاموں میں جلدی کرنے کو کہا گیا ان میں ایک حج بھی ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لوگ بوڑھے ہو کے حج کرنے جاتے ہیں، پھر ان کو دشواریاں ہوتی ہیں. تو جوانی کا حج ہے، جب آپ صاحب استطاعت ہو جائیں حج کریں. اگر کوئی ایسا شرعی آپ کے اوپر ذمہ ہے جو پہلے کرنا ہے اور وہ اس کی وجہ سے آپ رکے ہوئے ہیں اور بات ہے، ورنہ حج کرنے میں دیر نہ کریں. اگلا سوال ملتان سے محمد صہیب صاحب کا کہ اگر سال کا حساب زکوٰۃ کا پہلی رمضان کے حساب سے لگایا ہو تو کیا اب جب سال مکمل ہو جائے اور جتنے دن اوپر ہوں تو کیا اس کی تنخواہ بھی زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگی؟ جتنے دن اوپر نہیں، آپ نے سال کا حساب بنانا ہے. اس آپ پہلے دے دیں تو اب وہ جو دن اوپر ہو رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے نکال کے دینا شروع کر دیا تو وہ اگلے سال کے لیے ہو جائے گا. جتنا ہوا ہے اس کو ادا کریں آپ.
اگلا اگر آپ بہت تاخیر کر رہے ہیں تو وہ مدت بھی شامل کر لیں ایڈوانس۔ عبد القادر صاحب کا سوال کہ ابو لؤلؤ فیروز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے، اس کی کیا حقیقت ہے جبکہ ایک ملک میں اس کا مزار بھی بنا ہوا ہے؟ یہ جو مزار اس کے نام سے بنایا ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیوں بنا لیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتے، لیکن یہ کہ جس شخص نے قتل کیا اس کا نام یہی بتایا گیا ہے۔ اس کو وہاں کس نے چھوڑ دیا ہوگا جو یہاں تک آ گیا؟ وہ کیسے پہنچا؟ وہ اس کا کوئی تاریخی ثبوت، میں نے کتنے لوگوں سے بات بھی کی اس پہ، پوچھا تو کہنے لگے کہ ایسی فرضی بنا دیا گیا۔ اگلا سوال کویت سے آصف فاروقی صاحب کا، کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ذکر جو ملتا ہے نا اس میں وہ اس کی کیا اصل حقیقت ہے واللہ عالم، کیونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو اس کی کوئی تاثیر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو بہتر ہے اگر تازہ وضو کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگلا سوال عطاء الرحمن صاحب کا، یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست یعنی کل ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ اپنے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ، یا پھر اگر لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں چاہیے لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ سوال شامل کر لیے جائیں گے۔ عطاء الرحمن صاحب کا سوال، گناہ بھی کرتے رہنا اور ساتھ ساتھ اللہ سے اچھے کی امید بھی رکھنا، یہ کیسا ہے؟ مایوس تو میں نہیں کروں گا اللہ سے، لیکن یہ مذاق ہو گیا نا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا حال ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہر حال ڈرنا چاہیے۔ انسان ٹھٹھا کرے تو چلے دوسرے انسان سے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس کے عاجز بندے ہیں، اس کا خوف رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ ایک جملہ ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا اور عمر کی امید پر توبہ کو ٹالنا یہ حماقت ہے۔ کہ ابھی عمر پڑی ہے توبہ کر لوں گا اور توبہ کی امید پہ گناہ کر لوں کہ گناہ کر کے توبہ کر لوں گا، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں ہو جائے گناہ توبہ کرنی ہے، انسان ہے بھول چوک ہوتی ہے، گناہوں کی پوٹ ہے ہم، تو توبہ کریں، لیکن یہ ہے کہ مذاق نہ کریں، اس کو کھیل نہ بنائیں، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ آج 21 رمضان المبارک گزری، مولائے کائنات مولائے غم گسار حیدر کرار، امام المشارق والمغارب شہنشاہ ولایت، اخر رسول زوج البتول ابو الحسنین ابو تراب حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت۔ ملک میں کورونا، حکومت نے بہت زور لگایا لیکن جلوس بھی نکلے، کورونا کی کوئی SOPs نہیں ہوئیں۔ ادھر بیت المقدس میں یہودیوں نے جو اپنے اجتماع کرتے ہیں انہوں نے بھی کیے، کوئی SOPs نہیں، کوئی ماسک نہیں، مسجدوں پر پابندی، اعتکاف پر پابندی۔ اسی طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ حکومت کا رویہ معیار ایک نہیں ہے، اسٹینڈرڈ ان کا اپنا نہیں ہے، کہیں ان لوگوں کی پالیسیاں کچھ اور کہیں کچھ۔ بہرحال اللہ اس وبا سے مولائے کائنات کے صدقے ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس بلا کو دور فرمائے۔ ہم سب کو یہ آخری اشرہ ہے، نیکیاں کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا ہے۔ ہمارے ایک عزیز محمد شوکت حسن نام تھا ان کا، شیخ محمد شوکت حسن، ہمارے مسجد کے ٹرسٹی ہیں الحاج شیخ محمد نعیم صاحب، ان کے کزن تھے وہ تایازاد، آج انتقال کر گئے کراچی میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جو اہل ایمان چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ آپ کو شرکاء کے نام بتائیں گے، جیسا کہ آپ نے دیکھا بجلی چلی گئی تو رابطہ منقطع ہوا،
تو یہ خیال رکھیے گا جو ٹائم ہے اس کو ہم پورا کریں گے، اگر کوئی دوسری وجہ بن جاتی ہے اس میں ہم بے بس ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے یا جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں محمد اکرام شریف صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، نوید اقبال صاحب، شبیر اشرفی صاحب، سعد راؤ صاحب، احسن حیدر صاحب، محمد عفان میمن صاحب، محمد عمران صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، حنزلہ خان صاحب، سید علی صاحب، محمد شاہد صاحب، وقاص خان صاحب، شہباز مومن صاحب، اعجاز علی صاحب، سیدہ عائشہ صاحبہ، محمد ریحان صاحب، فیروز احمد صاحب، کنیز فاطمہ صاحبہ، عبد المجید کھتری صاحب، محمد جنید صاحب، عبد القادر صاحب، آصف فاروقی صاحب، فاروق اجمیری صاحب اور اسد صاحب، اور جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ انشاءاللہ کل اسی نشست میں 10:30 بجے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔